گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس کے فضل، جس کے کرم، جس کی توفیق سے ہم یہ خلاصہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور آج تیسرا پارہ ہے۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ آغاز میں ہی تیسرے پارے کے اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ تمام بڑے معزز ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کو فضیلت اور درجے کی بلندی عطا فرمائی۔ خود فرمایا کہ کئیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی طرح کئیوں کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنایا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی تیسرے پارے کے آغاز میں آیت آتی ہے جو آیت الکرسی ہے۔ یہ آیات قرآن کی سردار ہے، تمام قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی شان جلالت اور اس کی قدرت کا اس میں بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا اس کا ذکر کیا کہ جب وہ بالکل لاجواب ہو گیا نمرود، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو تو پھر اسے مغرب سے نکال دے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ وہ چپ ہو گیا، وہ کہاں سے نکال سکتا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب بندوں کے لیے حیات بعد الموت، یعنی وصال کے بعد، فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی حقیقت کے بیان کے دو واقعات۔ پہلا مفسرین کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال موت طاری کی، 100 سال موت طاری ہوگی، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود کھانے پینے کا سامان اسی طرح رہا، گلا سڑا نہیں، جبکہ ان کا جو دراز گوشت گدھا تھا وہ گل سڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے یہ بتایا کہ اسی طرح قیامت میں مردوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے کہ آپ کے بھی دلی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دکھایا کہ 4 پرندوں کو حکم دیا کہ انہیں ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے مختلف 4 پہاڑوں پر پھیلا دیں، اور جب انہیں پرندوں کو ان کے ناموں سے بلایا تو ایک لمحے میں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان میں جان پڑ گئی۔ تو یہ حیات بعد الممات اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت اللہ نے بنا دیا، اب جب سب کچھ ہے تو اب بنانا کیوں مشکل ہے۔ یہ منطقی دلائل کے طور پہ بھی اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرنے کا اجر ہے وہ بندے کے اخلاص اور اس کے فضل کے مطابق ہے، اور کسی بندے کا اخلاص اور اللہ کا فضل ہو تو اس کو 1400 گنا تک بھی اجر مل سکتا ہے۔ اس پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم مالک سے مخلص ہو کے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مخلص ہو کے جو کام کریں اس میں مالک کی خوشی ہو۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اسے ایک تو احسان نہ جتلاؤ اور دوسرا ریاکاری نہ کرو۔ کسی سے نیکی کی ہے، یہ نہ آکھو اسی تہانوں سیٹل کرایا سی، اسی تہانوں ایتھے بلایا سی، اج تسی کامیاب ہو گئے ہو، ساڈی وجہ تو ایتھے پہنچے سو۔ یہ احسان جتلانا بندے کی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے پتھر، ہٹا کے کانٹے، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور دوسرا ریاکاری نہیں کہ مطلب سنسیئرلی جسٹ فار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو دین کی تعلیم میں اتنے مشغول ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بزنس کر سکیں، وہ جاب کر سکیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ ان کے لیے یہ جو آپ کے اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے ان کو سپورٹ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بزنس ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، اس کا اسلوب بتایا کہ اس کو ڈاکومنٹ کرو۔ ایسے ہمارے ہاں مذاق کوئی نہیں جی ٹھیک ہے لے لو پیسے، نہیں لکھن دی لوڑ سانو تہاڈے اعتماد ہے، نہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے اسے ڈاکومنٹ کرو، لکھو، ایک ڈاکومنٹ بناؤ، اس پہ آپ کوئی وٹنسز لے کے آؤ، اس کی ایک ڈیڈ لائن سیٹ کرو کہ کب یہ واپس دیے جائیں گے، اور مطلب پھر اس کی گواہی یعنی وٹنس لے کے آؤ، گواہی کو چھپاؤ نہ۔ اس کی ساری ڈیٹیلز تاکہ معاملہ جو ہے وہ خوبصورت ہوئے، اور جب خوبصورت ہمارے ہاں وہ دیسی جسے کہتے ہیں طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر بڑے لڑائی اور جھگڑوں تک بات چلے جاتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ ہے خدائی جو قانون ہے نا، اللہ کی جو ریویلیشن ہے وہی اس کا، کیونکہ دنیا کا جتنا قانون ہے وہ آپ کے ظاہر کے اوپر آ کے اثر کرتا ہے، مگر مالک کائنات دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کو بھی جانتا ہے، اس لیے دل کو بھی صاف۔ کتنا پیارا دین ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف ظاہر ہی صاف ہو، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے تمہارا دماغ اور تمہارا دل بھی پاکیزہ ہو۔ اللہ تمہارے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بالکل آخر میں سورہ بقرہ کے کہ اللہ نے کسی شخص کو کسی ایسے حکم کا اکاؤنٹیبل نہیں کیا کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کے ہو۔ اس لیے جب کبھی کوئی چیز آتی ہے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسے ہینڈل کر سکیں۔ اللہ کبھی کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص سورہ بقرہ کے بارے میں، فرمایا جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ہم سب نے اسے یاد کرنا ہے۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ پہلے دیکھیں ہم سادہ سے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ بنی اسرائیل کون ہے، تو ایٹ لیسٹ پچھلے پارے کی جب میں نے سمری بیان کی پہلے پارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آل عمران سے مراد جو حضرت عمران علیہ السلام ہے نا، یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، اور حضرت مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آل عمران سے مراد کیا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس صورت میں سورہ آل عمران میں ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ آل عمران بھی کہتے ہیں، اس کا نام سے سورہ آل عمران ہے۔ اس میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن ہے نا ان کی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے، ایک محکم کلیئر کیٹاگوریکل جس میں بالکل مفہوم واضح ہے، اس سے جو شرعی احکام بنتے ہیں، حلال و حرام والے معاملوں کی سمجھ آتی ہے، فرائض و واجبات کی، حدود و فرائض کی، اور اوامر و نہی یعنی کون سی چیزوں کا حکم اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، what to do and not to do۔ اور دوسری متشابہات ہیں جن پر ایمان لانا تو قطعی فرض ہے مگر ان کے معنی ہم پر واضح نہیں ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا، چاندی، خزانے، گھوڑے، ان کے اندر انسان کے اندر اس کی رغبت پیدا کی، یعنی پیپر آؤٹ ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسان کو یہ بڑے اٹریکٹیو ہیں، مگر آگے فرمایا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا ضروری ہے، دنیا کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مگر اس کی مثال بزرگ اکثر دیتے ہیں کہ جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہے تو پانی کی مثال وہ دنیا کی ہے، پانی ضروری ہے، دنیا ضروری ہے، مگر وہی پانی اگر بوٹ میں آ جائے تو پھر وہ کشتی بھی ڈوبتی ہے اور پورے جو اس کے مسافر ہیں ان کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ضرورت ہے مگر وہی دنیا دل میں آ جائے اور اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے دنیا کی چیزوں سے پیار ہو جائے پھر وہ بندے کو بھی ڈبو دیتی ہے، اور بندے کی جو صحبت میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ مگر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مخلصین مومنین ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے
رات کے پچھلے پیر اٹھ کر بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا مومنین کی صفات کیا ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں سے بچنے کی، صبر کرنے، سچ بولنے، اس کی اطاعت کی، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور پچھلی رات اٹھ کے استغفار کرنے کی۔ آگے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہت دے۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ یہ ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا، یہی میری اور آپ کی بقا ہے، یہی مجھے اور آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عام اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی جو ایوری ڈے کی ساری سنتیں ہیں نا، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ زندگی پروفیٹک لائف سٹائل ہوئے، جیسے ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا نا، نیکی کسی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ سو لائف سٹائل پروفیٹک ہوئے، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز پروفیٹک لائف سٹائل، پروفیٹک کلر میں ہماری زندگی میں آ جائے۔ آگے 35 نمبر آیت سے لے کر اراؤنڈ 63-64 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمران آپ کے والد تھے، آپ کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقور مذکور ہے۔ وہ پریگننٹ تھیں، ان کے دل کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، وہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہوئے گا۔ اس وقت صرف بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لیا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ مگر ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دے دی، مگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ وہ بیٹی کی تربیت کے لیے یا اس کے کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام وہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ایک دفعہ دیکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں تو بے موسم پھل تھے، یعنی اس موسم کے پھل نہیں تھے۔ فرمایا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو آپ کے دل میں اس وقت آپ نے فرمایا یا اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، جو رب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، یا اللہ وہ مجھ بڑھاپے والے بندے کو بھی تو اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے نا، ان میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، نشانی بھی بتائی کہ مطلب اس وقت یعنی 3 دن ایسے ہوئیں گے کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے، آپ اشاروں سے بات کریں گے، مگر فرمایا اس ٹائم میں اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں۔ پھر آگے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بیٹے کی بشارت دی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے۔ مادر ذات جو اندھا ہوتا تھا اور برس کا مریض ہوتا تھا اسے وہ شفا دیتے تھے، اور مردے کو اپنے ہاتھ کے لمس سے زندہ کر دیتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر کیا کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ دوسرے آسمان پہ ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے امر کن سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا، اگر بالفرض کسی کی دنیا میں موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ کے دین کی مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا عملی مظاہرہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اس کا عملی مظاہرہ شب معراج ہوا، جب سب انبیاء کرام نے نبی پاک علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اسی پارے کی آخری آیات میں
کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے، شروع سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں انبیاء لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے آئے، اور جو بندہ اس وقت کسی بھی نبی کی اتباع اس کو فالو کرتے وہ اس دور کے مسلمان ہی ہوتے۔ آگے آیا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ پھر نقصان اٹھانے والوں ہی میں ہوئیں گے، انہیں نقصان ہی ہوئے گا۔ اس پہ یہ تیسرا پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ تعالی یہ مبارک گھڑیاں اور ان مبارک ساعتوں میں اللہ تعالی ہمارے سب کے اوپر فضل فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا یہ ہم سب نے یاد کرنی ہے، اور جو بولنے میں کمی بیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گمراہیوں کی رات میں نور